اس طریقے سے وہ اعتراض کرتے تھے. اب اگلی آیت میں دوسرے اعتراض کو ایڈریس کیا جا رہا ہے ابراہیمی قبلے کے حوالے سے. وہ تو ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبلے کو چینج کیا. 17 مہینے کے لیے بیت المقدس تھا مدینہ شریف میں، اور پھر بعد میں بیت اللہ ہوا. تو وہ اس لیے کہ یہ آپس میں چیما گوئیاں کرتے تھے یہودی کہ اگر یہ ابراہیمی نبی ہوتا تو پھر مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا. اللہ تعالیٰ نے 17 مہینے اس لیے پڑھائی کہ تاکہ جاتے ہی کوئی بڑا کنفلکٹ نہ کھڑا ہو. مدینے میں یہودیوں کا غلبہ تھا تو ان کے ساتھ ایک کامن ٹرم کے طور پر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے گی 17 مہینے. لیکن ہوا یہ کہ ان 17 مہینے میں وہ اندر بیٹھ کے تو مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا کہ یہ ابراہیمی کہتا ہے نا تو مکے کی طرف کیوں نہیں نماز پڑھتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے ان کا قبلہ کو چینج ہو گیا. حالانکہ اندر یہ بات کرتے ہیں جب ان کی بات پوری ہو گئی اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی نواں قبلہ بنا لیا جنہوں نے، قبلہ ہی بدل لیا. اس کو کہتے ہیں آٹا گوندنا ہلدی کیوں ہے. ابھی محاورہ ہے نا کہ آپ نے آٹا جب گوندنا ہے اس کے لیے ہلنا تو پڑے گا، بغیر ہلے ہوئے تو نہیں آٹا گوندا جائے گا. تو اللہ طرف ہمارا یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ کسی طرح بھی خوش نہیں ہوں گے. یہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو سیٹسفائی نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے میں اگر یہ کرتا ہوں تو یہ بہانہ لگائیں گے، یہ کرتا ہوں تو یہ بہانہ لگائیں گے، تو اب کیا کیا جائے؟ دونوں میں سے ایک آپشن لینا ہے. تو سر آپ بھی کوئی پابند نہیں کسی مولوی کو سمجھا سکے کہ قرآن میں لکھا ہے تے عمل کر. سب تو بڑا سمجھانے والا تے اللہ ہے نا. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں جو کرنا ہے انہوں نے پھر کام پا چڑھنا ہے تو ان کی حال ہے ٹینشن لو. اللہ کہتا ہے چھوڑ دو ان کو، بیوقوف لوگ ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے جب کبھی بھی تمہارا کوئی معاملہ ہو تو سلام متارکت کر کے آگے چلو. تو وہ ٹینشن پڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کیا. تو اب وہ یہی کہہ رہے تھے اچھا قبلہ چینج ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مکہ کہاں سے آ گیا جی، قبلہ تو جو ہے وہ بیت المقدس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، وہاں پر بھی آیا تھا یہاں پر بھی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک دنیا میں پہلا گھر جو اللہ نے مقرر کیا تھا لوگوں کے لیے کہ اس میں لوگ جا کے اللہ کی عبادت کریں، وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے. یہ مکہ اور بکہ یہ دونوں ایک ہی شہر کے دو نام ہیں. اور یہ آپ پریکٹیکلی اب تو بڑا آسان ہے سمجھنا. انڈیا میں ایک شہر ہے بامبے بھی کہتے ہیں اسے اور ممبئی بھی کہتے ہیں، میم سے بھی ہے اور با سے بھی ہے. جیسے مکہ میم سے بھی ہے اور با سے بھی. تو یہ دونوں پروننسیشن استعمال ہوتی تھی، مکہ اور بکہ. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ایک روشن نشان ہے، ایک ذریعہ ہے. پوری کی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا. اور اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے. حضرت ابراہیم نے تو اس کی بنیادیں اٹھائی تھی نا، سورہ ابراہیم میں آتا ہے. تو ابراہیم سے پہلے بھی تو اتنی دنیا بات تھی، وہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتی تھی؟ قبلے کی طرف. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام سے ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی مسجد زمین میں تعمیر کروائی؟ نبی الاسلام نے فرمایا کہ خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد الحرام. انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا بیت المقدس، ایلیا میں، یروشلم کے اندر جو ہے. اور پھر انہوں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یعنی تعمیر میں؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا 40 سال. یعنی پہلے خانہ کعبہ بنایا گیا، اس کے 40 سال کے بعد وہ والا قبلہ جو مسلمانوں کا قبلہ اوسط ہے. ہم ویسے اسے قبلہ اول کہتے ہیں. دیکھیں پوری امت کے علماء پڑھے لکھے، حالانکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے، اس کو قبلہ اول کا نام دیا ہوا ہے. سر قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے. بیت المقدس قبلہ اوسط ہے، صرف 17 مہینے کے لیے درمیان میں قبلہ. ہم کیا کہتے ہیں ابراہیم کا قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ. تو پہلا قبلہ کون سا ہوا؟ کعبہ. پھر نبی الاسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے نا تو 17 مہینے کے لیے مدینے میں صرف آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھا، پھر دوبارہ واپس ہو گیا. تو خانہ کعبہ قبلہ اول بھی کا خانہ کعبہ ہے، قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے. صرف قبلہ اوسط درمیانی قبلہ بیت المقدس ہے، ابراہیمی قبلہ کعبہ ہے. اور جب نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف میں تھے تو آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. ہاں اس میں کہتے ہیں کہ جی
نبی علیہ السلام مستجاب دیوار کی طرف کھڑے ہوتے تھے. یعنی یہ پاکستان سے اگر آپ دیکھیں نا یوں تو اس کارنر میں حجر اسود ہے, یہاں پر مقام ابراہیم ہے اور یہاں پر حتیم ہے. تو حتیم کے بالکل اپوزٹ یہ والی جو دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں. اگر یہاں پہ آپ کھڑے ہونا تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے, کیونکہ بیت المقدس اس طرف ہے, تو وہاں تو ایک کنفلکٹ نہیں آئے گا. اور اسی چیز کی وجہ سے حضرت عمر نے رسول اللہ کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا مصلی بدلیں, کیونکہ یہاں تو پھر بھی شک رہ سکتا ہے نا. تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عمر نے جب مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. پھر نبی علیہ السلام یہاں سے شفٹ ہو کے یہاں آ گئے. اب جب یہاں آ گئے نا تو بیت المقدس تو ادھر ہی رہ گیا, بیت المقدس کی طرف, یہاں تو دونوں قبلوں کی طرف منہ تھا نا. تو یہ قرآن میں آ گیا کہ ابراہیمی قبلہ کون سا ہے, یہ ہے. بیت المقدس حضرت ابراہیم کا قبلہ نہیں نا, ورنہ ابراہیم یہاں کھڑے نہ ہوتے, ابراہیم بھی یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ مستجاب دیوار جہاں سے گزرتے ہوئے آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں, رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک, یہ والی دیوار جو ہے نا. خیر اب تو پریکٹیکلی ہمارے لیے تو 3 قبلے ہو گئے ہیں ادھر کھڑے ہوتے ہوئے, کیونکہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی طرف ہے. یعنی ہماری روح کا قبلہ تو وہ ہے نا, نبی علیہ السلام جہاں آپ کا مدفن ہے, مسجد نبوی شریف بھی اس طرف ہی ہے. یعنی اگر آپ مستجاب دیوار پہ کھڑے ہونا تو آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا ہے, خانہ کعبہ کی طرف بھی, اور نبی علیہ السلام کے مسجد نبوی اور روضہ شریف کی طرف بھی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ پہلا گھر تو اللہ نے کعبہ تعمیر کیا تھا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی بڑی نشانی ہیں, جن میں سے بڑا مقام ابراہیم ہے, اور وہ بڑی نشانی ہے جناب. وہاں ابھی بھی یہ وہ جو آپ کو یلو کلر کی عمارت مقام ابراہیم کی نظر آتی ہے نا, اس کے اندر ایک پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں, اور وہ پتھر تعمیر کعبہ کے دوران خود بخود بڑا ہو جاتا تھا. 55 فٹ اونچی عمارت ہے, اور پھر اینڈ پہ برکت کے طور پر اس نے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لے لیے, اور وہ ایک قیامت تک کے لیے ایک روشن نشانی ہے اللہ کی. اس کی اندر کی تصویریں بھی اویلیبل ہیں, پتھر کے اندر, وہ مٹی کا تو نہیں پتھر ہے, پتھر میں انبیاء کے پاؤں کا نشان آنا یہ معجزہ ہے, ورنہ پتھر میں تو نشان نہیں بنتا جب تک خود کھودا نہ جائے. تو وہ پتھر موم ہو گیا ان کے لیے, جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے لوہا نرم کر دیا تھا داؤد کے ہاتھ میں, وہ زرہ بناتے تھے. داؤد علیہ السلام کو لوہے کی زرہ بنانے کے لیے کوئی انگیٹھی نہیں چلانی پڑتی تھی, وہ آٹے کی طرح گوندھ لیتے تھے اس کو. جناب اللہ کے کام ہے نا, اللہ جس کے لیے نرم کر دے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو کعبے میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. اور یہ اتنا بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ مشرکین عرب بھی اگر اپنے باپ کا قاتل بھی کعبے کے اندر دیکھ لیتے تھے نا, اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے یہاں تلوار اٹھانا منع ہے, اس چیز کو اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے. جیسے ہمارے لوگ جو ہیں وہ مزار میں جب جاتے ہیں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں اور واپس ہی الٹے قدم آتے ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ مسجد میں الٹے قدم نہیں آتے, مسجد میں کعبے کو پیٹ کر کے باہر نکلتے ہیں, مزار والے بابے کو نہیں پیٹ کر کے نکلتے. آپ کمپیریزن دیکھ لیں تو بابے کو انہوں نے کعبے سے اوپر ہی رکھا ہوا ہے. دونوں ہی غلط ہے, پیٹ کرنے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جب صحابہ آتے تھے وہ بھی اس میں الفاظ ہیں کہ وہ صحابی آیا اور پھر مڑا تو پیٹ کر کے جاتے تھے, تو کچھ گستاخی ہو جاتی ہے. ایک نیچرل پروسیس ہے, کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام کو مل کے تو الٹے قدم واپس جا رہا ہوں. تو امن والی جگہ تھی, اور اس چیز کو قریش مکہ اتنا کیش کرواتے تھے کہ پورے عرب میں باقی قافلے تو لوٹ لیے جاتے تھے تجارت کے دوران, لیکن قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا. وہ کہتے تھے جناب یہ تو سمجھ لیں کہ گدی نشین ہے اس قبلے کے, تو وہ اس کو, اور پھر دوسرا ہر قبیلے نے اپنا بت بھی رکھوایا ہوتا تھا. ان کو ڈر ہوتا تھا کہ مکے کے سردار ساڑھا بت ہی نہ اتھوں, کوئی ساڑھے بزرگان دین نو ہی نہ باہر کٹ دے. تو وہ اس لیے پھر اللہ نے اس کا احسان جتایا, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اور اس گھر کا صدقہ کھا رہے ہو تو اس گھر کے مالک کی عبادت بھی تو کرو نا, اس کو بتوں سے پاک کرو. اللہ نے اس کی وجہ سے تمہارے سردیوں کا اور گرمیوں کا سفر آسان کر دیا, نہ تمہارا قافلہ کوئی لوٹتا ہے, نہ تمہارے ساتھ کوئی مس بیہیو کرتا ہے. یہ ساری برکتیں تم اسی سے تو حاصل کر رہے ہو. اب یہ برکت نہیں صرف وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے
کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، ومن کفر، اور جو کفر کی روش اختیار کرے گا فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ یاد رکھو تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی حج کرنے آیا ہے نہیں آیا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ، یہ جو کچھ کرنا ہے تم نے اپنے لیے کرنا ہے۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ کفر کر رہا ہے۔ دیکھیں نا الفاظ ہیں کہ جس کی استطاعت ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، ومن کفر، اور جو کفر کرتا ہے، کفر ناشکری کے معنوں میں بھی ہے، شریعت توڑنے کے معنوں۔ ویسے اسے سپورٹیو ایک حدیث ہے، وہ ضعیف ہے، جامع ترمذی میں، کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج کے لیے نہ آئے تو نبی علیہ السلام فرمایا میری طرف سے چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ حدیث اصول محدثین پہ ضعیف ہے، جامع ترمذی کی، لیکن اس آیت کی وجہ سے سپورٹیو ہو جاتی ہے۔ یہ آیت تو بڑی چیز ہے نا، کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرے، اور جو بے پرواہی کی روش اختیار کرے گا، حج نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر بے پرواہ ہے اس سے۔ استطاعت یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ آپ حج کے لیے جا سکیں، اور پیچھے اتنا دے جائیں کہ وہ اتنا عرصہ کے لیے گزارا کر لیں، اور پھر آپ واپس آ جائیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جناب میں پہلے یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں وہ کر لوں، پھر اینڈ پہ حج کروں گا۔ اینڈ بچے گا کچھ کریں گا نا تو حج، اس طرح تو کسی پہ بھی حج نہیں فرض ہوگا۔ استطاعت ہوتی ہے، لوگ اتنے امیر، بعض لوگ دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جی بس یہ بچے بڑے ہو جانے سنبھالن گے تو پھر میں ویلا ہو جاؤں گا۔ پھر تو ویلا کسی کام دا نہیں ہونا، ہوں تو اتنے جانا ہے۔ اور سب سے بڑی یعنی میں کہتا ہوں شرمندگی ہوتی ہے، حج عمرے پہ آپ جائیں نا، آپ کو باقی ملکوں سے تو ینگ لوگ نظر آئیں گے، 15 سے لے کے 25 سال تک، جتنے بابے نے وہ سارے انڈیا پاکستان دے۔ میں کہتا ہوں مجھے کوئی انڈونیشین دکھائے کہ کوئی بابا ادھر آیا ہوا ہے حج کرنے کے لیے، کوئی ایران سے آیا ہوا کوئی آپ بابا دیکھیں، مصر اور ترکی سے دیکھیں، بہت کم ہوں گے، ادھر سارے بابے ہوتے ہیں۔ یہ ایٹیچیوڈ بالکل غلط ہے، یعنی اللہ کو سیریس نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش آ گئی۔ اب تو لوگ کئی میرے اپنے جاننے والے ہیں جن کو پیچھے میں پڑا ہوا تھا کہ یار حج کرو حج کرو، اب جہاں مصیبت پڑ گئی یہ کورونا والی، اب وہ روتے ہیں کہ جی اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہمارے پاس چانس تھا، پیسے تھے، ہم نے نہیں اس وقت حج کیا، اب کرنا چاہ رہے ہیں۔ چلیں وہ جو مرضی بھی ہے، صورتحال ہے، بہرحال ایک کہتے ہیں نا کہ وہ گنڈ تے لگ جاندی ہے نا، جب دھاگا ٹوٹ جائے نا تو جوڑ تو جاتا ہے لیکن گنڈ تے آ جاتی، گنڈ تے آ گئی ہے۔ جو بھی ہے اللہ کے سامنے آپ یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ وہ سعودی حکومت نے نہیں آنے دیا یہ وہ، لیکن آگے یہ سوال ہوگا کہ پہلے کتنے مرے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ یہ بہت سیریس ایشو ہے، حج کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حج کے اوپر میں نے ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ 54A B C D۔ 54A مسئلہ عمرے کے طریقے پہ تھا، 54B حج کے طریقے پہ، 54C اور D جو ہے قبر رسول کی حاضری اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے عقائد اور نظریات کے ساتھ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ جسے شوق ہے تو وہ ضرور دیکھیں، ورنہ تو میں اس آیت پہ بھی اگر حج کے ایشوز ڈسکس کروں تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔